بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حفظان صحت باب کا ایک اہم حصہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بیماری اور علاج۔ قرآن مجید میں جسمانی بیماری کا بھی تذکرہ ہے، مثلا سورہ الشعراء میں ہے 80 نمبر آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو اللہ جل جلالہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ جل جلالہ ہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ فَهُوَ يَشْفِينِ یعنی شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اسی طریقے پر سورہ آل عمران میں 49 نمبر آیت میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں مادر زاد اندھے کو، برس کے بیمار کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اسی طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر 110 نمبر آیت میں وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ عیسیٰ تم مادر زاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے ہو۔ قرآن مجید میں بیمار اور مریض کے احکامات بھی موجود ہیں، مگر ابھی ان آیاتوں کی تفصیلات مقصود نہیں۔ اب بیماری اور علاج، اس سلسلے میں ہم طب نبوی کی کتابوں میں حدیثیں مطالعہ کر سکتے ہیں، اور متداول کتابوں میں سے مشکات کے اندر کتاب الطب والرقیٰ 387 نمبر صفحے سے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے۔ اس کتاب کا آغاز ہے 387 نمبر صفحہ سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں جو طاعون و امواس کا بہت مشہور واقعہ پیش آیا تھا 2 مرتبہ، ہجری سن 17 میں اور ہجری 18 میں، اس کی تفصیلات کا مطالعہ ضروری ہے۔ البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83۔ پہلے مشکات کی حدیثوں کو دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اللہ جل جلالہ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کا شفا بھی رکھا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل داء دواء فاذا اصیب دواء الداء برأ باذن اللہ۔ ہر بیماری کی دوا ہے، جب بیماری کی صحیح دوا استعمال ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ملتا ہے۔ عن اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ افنتداوى قال نعم یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم يضع داء الا وضع له شفاء غیر داء واحد الحرم۔ ترمذی، احمد، ابو داود وغیرہ کتابوں کے حوالے سے مشکات میں موجود ہے 388 نمبر صفحے میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ کے رسول کیا ہم علاج کرائیں؟ فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج کراؤ، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا شفا نہیں رکھا سوائے ایک بیماری کے، وہ ہے بڑھاپا۔
عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام۔ ابو داود شریف میں یہ حدیث ہے پوری سند کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ اللہ جل جلالہ نے بیماری بھی اتاری، دوا بھی اتاری، ہر بیماری کی دوا رکھی، لہٰذا علاج کراؤ، البتہ حرام چیز سے علاج مت کراؤ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الدواء الخبیث۔ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور ابو داود کے حوالے سے مشکات میں مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا استعمال سے منع فرمایا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83 میں طاعون امواس کا واقعہ مفصل طور پر مذکور ہے، وہاں پر مطالعہ کر لیا جائے۔ اس واقعہ میں قابل ذکر حدیث، مرفوع حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اسامہ بن زید، خزیمہ بن ثابت، سعد بن مالک رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الطاعون رجس وبقیۃ عذاب عذب به قوم قبلکم فاذا وقع بارض انتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه واذا سمعتم به بارض فلا تدخلوا علیہ۔ فرمایا یہ طاعون ایک رجز ہے، سزا ہے، عذاب کا بقیہ حصہ ہے جس سے تم سے پہلے ایک قوم کو عذاب دیا گیا ہے۔ جب یہ طاعون کسی علاقے میں واقع ہو جہاں پر تم رہ رہے ہو، اس علاقے سے بھاگتے ہوئے نکلنا مت، اور جب کسی علاقے میں طاعون واقع ہونے کا، اس وبا کے پھیلنے کا علم ہو تم کو، تو اس علاقے میں داخل مت ہونا۔ یہ حدیث بھی قابل ذکر ہے کہ وبا کی حقیقت کیا ہے۔ تعدی والی بیماری ہے یا نہیں، اس سلسلے میں بخاری میں مختلف الحدیث قسم کی 2 حدیثیں مذکور ہیں۔ ایک لا عدویٰ، تعدی والی کوئی بیماری نہیں ہے کہ ایک بیماری کسی کو لاحق ہو جائے اور اس کے پاس رہنے کے نتیجے میں، اس کے بدن سے اس کے بدن کے ٹچ ہونے کے نتیجے میں دوسرے آدمی کو بھی بیماری لگ جائے اور شروع ہو جائے، یہ چیز نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ جیسے روزی ملتی ہے صرف اللہ کے حکم سے، اور اسی طریقے سے ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیماری بھی اللہ کے حکم سے شروع ہوتی ہے، ختم بھی ہوتی ہے۔ پھر بخاری کی اور ایک حدیث ہے کہ فروا من المجذوم، مجذوم سے بھاگو۔ دونوں میں تطبیق کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لا عدویٰ میں حقیقت کا بیان ہے کہ حقیقتاً کسی بیماری میں عدویٰ نہیں ہے، تعدی نہیں ہے، ہر بیماری کی اللہ کے حکم سے شروع ہوتی ہے، پھیلتی ہے، ختم بھی ہوتی ہے۔ مگر بیماری کے ثمرات، نتائج، آثار کی وجہ سے کبھی معاشرے کو تکلیف ہوتی ہے، حاضرین مجلس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت احکامات نافذ ہوتے ہیں شریعت کے۔ تو ان احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ایسے مجذوم جس کو برس کی بیماری شروع ہو چکی ہے، جس کے بدن سے برس کی بدبو پھیل رہی ہے اور لوگ اس سے تنفر کرتے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، تو ایسے آدمی کو مسجد سے روکو، گھر میں نماز پڑھنے کی تاکید کرو، معاشرے میں بھیڑ بھاڑ میں جانے سے روکو، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور لوگوں کو تکلیف دینا شریعت میں منع ہے بس۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بیماری اللہ ہی کے حکم سے پھیلتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی بھی تطبیق ہو گئی جس میں یہ ہے کسی جذام کے بیمار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں شریک فرما لیا کہ اللہ پر بھروسہ کر کے کھاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جذام کی بیماری شروع ہی ہوئی تھی، کافی خطرناک شکل میں، یہ پورے جسم میں بیماری پھیلی نہیں تھی۔ یہ تطبیق دینا ضروری ہے۔ اور ادھر بنو ثقیف کے لوگ جب طائف سے اسلام قبول کرنے کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہونے کے لیے آئے تھے تو ایک ابرص یعنی جذام کے بیمار صحابی بھی آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا نہیں اور ان کو مسجد میں آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا کہ میں نے بیعت کر لی اور تم واپس جاؤ، یعنی تمہاری بیعت ہو چکی ہے، تم واپس جاؤ۔ تو ظاہر یہی ہے کہ اس آدمی کے پورے بدن پر برس پھیل چکا ہوگا، لوگ اس سے پریشان ہوتے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کو واپس جانے کا حکم دیا۔ اب اصل موضوع کی طرف ہم واپس آتے ہیں کہ حفظان صحت اور علاج، تندرست رہنے کے کیا کیا علاج ہے، یعنی شریعت میں کیا کیا انتظامات ہیں، کیا کیا اعمال ہیں۔ ایک تو آیت العزہ کی تلاوت، سورہ بنی اسرائیل کی سب سے آخری آیت کا نام ہے آیت العزہ۔ الدر المنصور میں مفصل روایت ہے جس کو ہدایت القرآن میں بھی نقل کیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول۔ ایک صحابی ہمیشہ بیمار رہتے تھے اور غریب بھی رہتے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت العزہ اس طور پر پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ کوئی وقت معین نہیں فرمایا، کتنی بار پڑھنا یہ بھی نہیں فرمایا، فرمایا توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس کے بعد آیت العزہ پڑھو، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ بعض روایتوں میں توکلت علی الحی الذی لا یموت کے بعد وقل کو چھوڑ کر کے الحمد سے شروع کیا گیا ہے، یعنی توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس سے اکثر و بیشتر صحت یاب رہنا نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا، معوذتین کا عمل۔ معوذتین کا عمل مسنون ہے، بہت سی حدیثوں میں ہے کہ سورہ فلق ناس اترنے کے بعد دوسری دعائیں اس سلسلے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیں، لہذا فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے خصوصاً تندرست آدمی کو بھی ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں پہ دم کرے اور پھر پورے بدن پر پھیر لے۔ اس طرح دوسری مرتبہ پڑھ کر کے دم کرے اور پھیر لے، تیسری مرتبہ پھر پڑھے، دم کرے اور پورے بدن پر پھیر لے۔ اگر بیماری شروع ہو جائے تو پنجگانہ نمازوں کے بعد یہ عمل کرے۔ رات کو سونے کے بعد، جاگنے کے بعد، سو کر کے جب جاگ اٹھے اس وقت بھی سورہ فلق ناس پڑھنے کی حدیث موجود ہے الحصن الحصین میں۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کا عمل۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، فضائل اعمال میں بھی عمل کرنے کی تدبیریں اور ترکیبیں، طریقے موجود ہیں۔ نمبر 4، آیات الشفا۔ یہ تجارب الصالحین میں سے قرآن میں شفا کا لفظ استعمال کیا گیا، ایسی آیاتوں کو پڑھ کر کے دم کرے، تکلیف کی جگہ پر دم کرے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شفا ملے گا۔ مثلا وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اس شفا والی آیتیں پڑھ کر کے دم کرنا کسی حدیث میں نہیں ہے، تجارب الصالحین میں سے ہے، تجارب الصالحین کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 5، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ مسنون دعا درود کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لی جائے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ درود سلام شروع میں بھی، دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ کوئی آدمی بیمار ہو
کوئی ایمان والا بھائی بیمار ہو، کوئی بھی شخص بیمار ہو تو اس کا دوسرا بھائی یا کوئی دوسرا ایمان والا اس کے سامنے درود کے ساتھ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے تو اگر حیات ہے تو ضرور اس کو شفا ملنا ہی ملنا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبہ پڑھے درود کے ساتھ۔ نمبر 7، یہ صرف بیماری کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی بھی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر کے آدمی یہ دعا پڑھ لے تو وہ مصیبت اس پڑھنے والے پر کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ علماء نے لکھا ہے کہ چپکے سے پڑھے تاکہ اس مصیبت زدہ کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 8، دعا یونس۔ دعا یونس یہ صرف بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہر مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے۔ حدیث میں صراحتاً مذکور ہے دعا یونس کی فضیلت، مراسیل ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ نمبر 9، دعا ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ قرآن میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو اس طریقے سے آدمی پڑھ سکتا ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ صرف اتنا پڑھے انشاءاللہ شفا ملے گا۔ ویسے ارحم الراحمین تو اس میں اعظم ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ سورہ انبیاء کی 83-84 نمبر آیتیں، اور دعا یونس سورہ انبیاء میں ہے 87 نمبر آیت میں۔ نمبر 10، درود و سلام کی کثرت۔ الحسن الحسین کی شرح خود مصنف نے لکھی، مفتاح الحسن الحسین، اس میں درود سلام کے 40 سے زائد فوائد لکھے ہیں، ان میں سے ہر پریشانی سے نجات۔ نمبر 11، صدقہ خیرات کرنا، صدقہ سے اللہ کے غضب سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 12، استغفار اور صلاۃ الحاجت پڑھنا، چونکہ قرآنی اصول ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی کوئی برا کام کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ صحابہ پریشان ہوئے، سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے، اس سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ کے بعد مسلمان توبہ کرے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر گناہ کی تاثیر کبھی باقی رہتی ہے اور بیماری وغیرہ کی شکل میں گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، حق والوں کے حقوق ادا کرنا، مزدوروں کی مزدوری ادا کرنا۔ بیماری آنے کے اسباب میں سے بھی ایک سبب ہے حق والے کو حق دبا کے رکھنا۔ کسی کا حق ہے زمین میں، اس کی زمین دبا رکھی تو اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے یا گناہ سمجھ کر کے بھی کر رہا ہے، یا مزدور کی مزدوری نہیں دے رہا ہے یا کم دے رہا ہے، تو ایسے آدمی کو سخت سے سخت بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے حق والوں کے حقوق ادا کرنا، مزدوروں کی مزدوری دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سے مالدار لوگ مزدوروں کی مزدوری باقی رکھتے ہیں یا کم دیتے ہیں، 7 دن کام کروا کر کے 6 دن کی مزدوری دیتے ہیں، اور یہ مزدور بیچارے غریب ڈر کے مارے خاموش ہو کر کے صبر کرتے ہیں، مگر اللہ جل جلالہ پکڑتے ہیں اور ایسے مالدار کو مختلف بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو جتنی مزدوری دبا رکھی اس سے کئی گنا روپے نکل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر یہاں ویلور میں جا کر کے یہاں، اللہ سب کو عافیت میں رکھے، سب کو اللہ عافیت میں رکھے، ایسے ظلم سے بھی اللہ نجات دے۔ وما علینا الا البلاغ۔